اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ دعائے مبارکہ کمیل میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان دعائیہ کلمات میں رحمت الہی کو ایک بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور اس طریقے سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص بہت خوش نصیب ہے اور اسے گویا سب کچھ مل گیا کہ جس کے شامل حال خداوند متعال کی رحمت ہو گئی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ خداوند متعال کی رحمت کس طریقے سے انسانوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزال امتی بخیر ما تحابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وقروا الضیف۔ اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ خیر و برکت اس کے شامل حال رہے گی، خداوند متعال کی خیر و برکت اس پہ نازل ہوتی رہے گی۔ کب تک؟ جب تک کہ ما تحابوا، پہلی وہ چیز کہ جو خداوند متعال کی رحمت اور اس کی برکت کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ ما تحابوا، جب تک کہ مومنین ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے، جب تک کہ ایک دوسرے سے صلہ رحم کرتے رہیں گے، جب تک کہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہیں گے، ان کی احوال پرسی کرتے رہیں گے، ان میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کا حال جا کر کے پوچھتے رہیں گے، تب تک یعنی گویا یہ سارے مصادیق ہیں کس کے؟ محبت کے۔ جب تک ٹوٹ کے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے تب تک خداوند متعال کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی رہے گی۔ لیکن جب ان کے درمیان سے یہ رشتہ محبت اٹھ جائے گا تب سے خداوند متعال کی رحمت بھی ان سے دور ہو جائے گی۔ لہذا پہلی وہ چیز کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ مومنین کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ خداوند متعال کی رحمت اور اس کی برکت کے نزول کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لہذا ہم مومنین کو ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرے مومنین پر اپنے آپ کو فدا کرنا چاہیے، اپنے سے زیادہ ان کو اولویت دینا چاہیے، ان کو ترجیح دینا چاہیے خود کے اوپر۔ یہ سب سے پہلی وہ چیز ہے کہ جو اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی رحمت اور برکت کا سبب بنائی ہے۔ دوسری چیز جو اسی روایت میں ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسری وہ چیز کہ جو خدا کی رحمت اور اس کی برکت کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ اقامہ نماز ہے۔ اقامہ نماز قراءت نماز یا نماز پڑھنے سے مختلف ہے۔ نماز انسان گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اقامہ نماز یعنی کہیں پہ نماز نہیں ہو رہی ہے اور آپ نماز جماعت قائم کروا رہے ہیں، یہ بھی خداوند متعال کی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ نماز کے سلسلے میں ایک دوسری روایت بھی ہمیں ملتی ہے، لو یعلم المصلی ما یغشاہ من الرحمت لما رفع رأسہ من السجود۔ اگر نماز پڑھنے والا یا مصلی اگر یہ جان لے کہ خداوند متعال کی کتنی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے
تو اگر اس کے بارے میں اسے علم ہو جائے تو کبھی بھی سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھائے گا، کبھی بھی سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھائے گا۔ اگر اس کے سامنے رحمت خدا مجسم ہو کر کے آ جائے اور اسے اس چیز کا احساس ہو کہ خداوند متعال کی رحمت میرے اوپر کس طریقے سے نازل ہو رہی ہے، تو وہ کبھی بھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ اور نماز جماعت کی ایک خاصی اہمیت ہے، اسی لیے وہ اقام الصلاۃ کا ذکر ہوا ہے، اس لیے کہ یہ عبادت انفرادی طور پر اگر انجام دی جائے تو وہ اس کی قبولیت کے احتمالات کم ہیں، لیکن اگر اجتماعی طور پر اسے انجام دیا جائے تو اس کے قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو ہماری طرف سے آپ کی جانب آپ پر اے نبی کریم، اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نماز میں یہ نہیں ہے السلام علی وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اگر ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہو مجھ پر اور عباد صالحین پر، صالح بندوں کے اوپر، لیکن نماز میں یہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ نماز میں ایک اجتماعی کلمہ ہے، السلام علینا یعنی ہم پر سلام ہو اور خدا کے خالص اور خاص بندوں کے اوپر سلام ہو۔ یہ نا کا جو استعمال ہوا ہے یہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ نماز جماعت کے سلسلے میں یہ کلمہ اور یہ لفظ نماز جماعت پڑھنے والوں کے لیے زیادہ مصداق قرار پاتا ہے۔ تو دوسری چیز جو خداوند متعال کے برکت اور اس کی رحمت کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ اقامہ نماز۔ تیسری چیز وآت الزکوٰۃ، یعنی جو افراد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں خداوند متعال کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وقر الضیف، یعنی مہمان کا احترام کرنا۔ مہمان جب گھر میں آئے تو جو کچھ اس کے پاس ہو حسب استطاعت وہ مہمان کے لیے حاضر کرنا، مہمان کا احترام کرنا اور اس کی عزت کرنا، یہ چیز بھی خداوند متعال کی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ایک اور چیز کو بھی خدا کی رحمت اور اس کی برکت کے نزول کا سبب بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے الدعاء مفتاح الرحمہ والوضوء مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ دعا رحمت الہی کے لیے چابی ہے اور وضو نماز کے لیے چابی ہے اور خود نماز جنت کی چابی ہے۔ یعنی گویا رحمت خداوند متعال کو ایک بہت بڑا ذخیرہ تصور کیا ہے اور مشابہ کیا ہے، اس کی تشبیہ دی ہے ایک بہت بڑے ذخیرے سے اسے شباہت دی ہے، اور اس کا ایک دروازہ رکھا ہے جس دروازے کے اوپر تالا لگا ہے، لیکن اس تالے کو کھولنے کے لیے ایک چابی ہے۔ وہ چابی کیا ہے؟ اس رحمت خداوند متعال کے دروازے کو کھولنے کے لیے ایک چابی ہے، وہ کیا ہے؟ الدعاء مفتاح الرحمہ۔ اس ذخیرہ رحمت الہی کو کھولنے کے لیے چابی کون سی ہے؟ دعا۔ اور اسی طریقے سے وضو چابی ہے کس کو کھولنے کے لیے؟ نماز کو کھولنے کے لیے۔ یعنی نماز بھی رحمت خداوند متعال
اور نعمت خداوند متعال، کیونکہ یہ توفیقات الہی میں سے ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے۔ توفیق الہی بھی بذات خود ایک نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ ہمیں ہی توفیق دی کہ ہم نماز پڑھیں۔ تو اس توفیق الہی یا رحمت الہی یا نعمت الہی کو کھولنے کے لیے بھی ایک چابی کی ضرورت ہے۔ تو وہ چابی کیا ہے؟ وضو۔ والصلاۃ مفتاح الجنہ۔ لیکن خود نماز چابی ہے ایک چیز کے لیے، وہ کس چیز کے لیے؟ جنت کے لیے۔ والصلاۃ مفتاح الجنہ، اور خود نماز چابی ہے جنت کے لیے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اس لیے کہ وَإِن قُبِلَتْ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَاهَا۔ روز قیامت تمام اعمال کا محاسبہ ہوگا، لیکن ان اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا۔ اگر نماز کو قبول کیا گیا تو باقی سارے اعمال کو قبول کر لیا جائے گا، لیکن اگر نماز کو رد کیا گیا تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور خلاصے کے طور پر یہاں تک رحمت خداوند متعال اور نعمت خداوند متعال اور خیر خداوند متعال کا نزول اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم مومنین کو ایک دوسرے سے محبت کرنا ہوگا، ایک نماز قائم کرنا ہوگی، دو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، تین اور مہمان کا احترام کرنا پڑے گا، چار اور اس کے بعد دعا و مناجات سے ہمیشہ منسلک رہنا پڑے گا۔ اگر ہم ان چیزوں سے وابستہ رہیں گے، منسلک رہیں گے، تو ہمارے شامل حال خداوند متعال کی رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا تو خداوند متعال کی رحمت بھی ہمارے شامل حال نہیں ہوگی۔ خداوند متعال سے التجا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مومنین ایک دوسرے سے محبت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور مہمانوں کا احترام کریں اور دعا و مناجات کرتے رہیں، تاکہ خداوند متعال ہمیں اپنی رحمت اور اپنی برکت کے شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔